بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، بیٹا کیسے ہیں آپ؟ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ جی بیٹا ہم نے باب دوم ایمانیات و عبادات سبق نمبر 3 نماز مکمل کر لیا ہے۔ اس سبق میں بیٹا ہم نے نماز کے بارے میں پڑھا کہ نماز اسلام کا دوسرا اہم رکن ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ جی بیٹا نماز ہدایت کا ذریعہ ہے۔ قرآن مجید میں بھی فرمایا گیا کہ نماز پڑھنے والے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ نجات پانے والے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بارے میں کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز کی حفاظت کی اور اس کا پورا حق ادا کیا اس نے اپنے دین کی حفاظت کی۔ جی بیٹا اب ایکسرسائز شروع کرتے ہیں ہم۔ درست جواب کے گرد دائرہ لگائیے۔ اب یہ جو بیٹا ایم سی کیوز ہیں یہ سارے لیسن کے اندر سے ہیں اور آپ نے میری ہیلپ کرنی ہے ان کو حل کرنے میں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ کو سارا لیسن یاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو کس لیے پیدا کیا؟ حکم ماننے کے لیے، کام کرنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے، محنت کرنے کے لیے۔ جی بیٹا ہم نے لیسن میں کیا پڑھا تھا بتائیں؟ جی اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا، تو بیٹا یہ جواب درست ہے۔ قرآن مجید میں کن کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہی لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی نجات پانے والے ہیں؟ ایمانداروں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے، نیکی کرنے والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ تو یہ بیٹا نماز پڑھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یہی لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی نجات پانے والے ہیں۔ تو بیٹا درست جواب ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ نیکسٹ دیکھیں، عشاء کی نماز کے بعد کتنے وتر پڑھے جاتے ہیں؟ 3، 5، 7، 9۔ بیٹا آپ کو معلوم ہے نا کہ عشاء کی نماز کے بعد 3 وتر پڑھے جاتے ہیں۔ نیکسٹ ہے اعمال کا دارمدار کس پر ہے؟ عملوں پر، نیکیوں پر، نیتوں پر، انسان پر۔ تو ہم نے نیت کے بارے میں پڑھا تھا کہ نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کو کہتے ہیں، اس لیے اعمال کا جو دارمدار ہے وہ کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے، ٹھیک ہے؟ یہ درست ہے جواب۔ نیکسٹ دیکھیں، قیام کے کیا معنی ہیں؟ ٹھہرنا، سیدھے کھڑے ہونا، بیٹھنا، جھکنا۔ قیام کے معنی بیٹا ہم نے پڑھا تھا سیدھے کھڑے ہونا، معلوم ہے آپ کو؟ نیکسٹ دیکھیں بیٹا نماز کی اقسام۔ نماز کی کتنی اقسام ہیں؟ یہ بیٹا ہم نے پڑھی تھی نماز کی 4 اقسام ہیں۔ کون کون سی؟ فرض، واجب، سنت اور نفل۔ جی بیٹا نیکسٹ کوسچن نمبر 4 ہے، درست لفظ لکھ کر خالی جگہ پر کیجیے۔ تو دیکھتے ہیں بیٹا نماز تمام عبادتوں میں سب سے دہش عبادت ہے۔ جی بیٹا نماز تمام عبادتوں میں کون سی عبادت ہے؟ سب سے افضل عبادت ہے، کیونکہ آپ جانتے ہو بیٹا نماز کا ذکر قرآن پاک میں تقریباً 700 مقامات پر دیا گیا۔ نیکسٹ ہے نماز اللہ تعالیٰ کے دہش ہونے کا ذریعہ ہے۔ جی بیٹا اس میں کیا آئے گا؟ نماز اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے، ہر جگہ میں آئے گا قریب۔ نیکسٹ ہے نماز دہش اور نجات کی طرف لے کر جاتی ہے۔ یہ بیٹا ہم نے لیسن میں پڑھا تھا کہ نماز ہدایت اور نجات کی طرف لے کے جاتی ہے، ہر جگہ میں آئے گا ہدایت۔ نیکسٹ ہے ہر کام میں دہش کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ جی بیٹا ہر کام میں کس چیز کو بنیادی حیثیت حاصل ہے؟ ہم نے پڑھا تھا کہ اعمال کا دارمدار نیتوں پر ہے، تو ہر کام میں نیت کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ نیکسٹ ہے بیٹا نماز انسان کے سیرت و کردار کو دہش کے مطابق ڈھالتی ہے۔ اب دیکھیں نماز جو ہے وہ نماز فرق کرتی ہے مسلمان میں اور کافر میں، تو نماز انسان کے سیرت و کردار کو کس کی طرف ڈھالتی ہے؟ کس کے مطابق ڈھالتی ہے؟ اسلام کے مطابق ڈھالتی ہے، ہر جگہ میں آئے گا بیٹا اسلام۔ نماز کی دوسری اور آخری رکعت ختم کرنے سے پہلے نمازی دہش ہو کر بیٹھتا ہے، ہر جگہ میں بیٹا کیا آئے گا؟ کیسے بیٹھتا ہے؟ 2 زانو ہو کر بیٹھتا ہے،
कैसे बैठता है, दो जानू होकर बैठता है। नेक्स्ट है तशद का मैनी डैश है, क्या है तशद का मैनी, गवाही देना, तशद का मैनी गवाही देना। जी बेटा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, नमाज के बारे में कोई सी 2 आयात और एक हदीस का तर्जुमा लिखे। जी बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल आयत का तर्जुमा क्या होगा, जैसे हमने लेसन में पढ़ा, और नमाज के पाबंद रहो, बेशक नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। और दूसरी आयत का तर्जुमा है तो मेरी इबादत किया करो और मेरी याद के लिए नमाज पढ़ा करो। ये बेटा दोनों आपके लेसन से आयत के तर्जुमे लिए गए हैं। नेक्स्ट देखें हदीस का तर्जुमा, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बारे में क्या फरमाया। आपने फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसने नमाज की हिफाजत की और उसका पूरा पूरा हक अदा किया, उसने अपने दीन की हिफाजत की। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन देखें, कालम अलिफ को कालम बे से मिलाकर जुमले मुकम्मल कीजिए। जी बेटा सब इंसान अल्लाह ताला के बंदे और ग़ुलाम हैं, इसलिए उसे क्या करना चाहिए, इसकी इबादत करना उन पर फ़र्ज़ है। क्योंकि हम अल्लाह ताला के बंदे और ग़ुलाम हैं, इसलिए अल्लाह ताला की इबादत करना उन पर फ़र्ज़ है। अगर कोई बीमार हो तो वह बैठ कर, लेट कर या क्या करेगा, इशारे से भी नमाज अदा कर सकता है। यानी अगर कोई बीमार है तो वो लेट कर या इशारे से भी नमाज पढ़ सकता है और बैठ कर भी। रुकू में नमाजी सर, गर्दन और कमर एक सीध में क्या करते हैं, ज़मीन के मुतवाज़ी झुका देते हैं। जी रुकू में नमाजी सर, गर्दन और कमर एक सीध में ज़मीन के मुतवाज़ी झुका देता है। नवाफिल के ज़रिए इंसान को, नवाफिल हमने पढ़ा था ना, जितने नवाफिल पढ़े जाएंगे उतना ही अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल होता है। तो ये बेटा मैच हम ऐसे करेंगे कि नवाफिल के ज़रिए इंसान को अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल होता है। नेक्स्ट देखिए सजदे का मतलब है अल्लाह ताला के सामने अपनी पेशानी, नाक, दोनों हाथ और दोनों घुटने और दोनों पाँव ज़मीन पर टिका देना है। यानी बेटा सजदे के दौरान ये जिस्म के जो अज़ा हैं वो ज़मीन पर जो नमाजी है वो टिका देता है। ठीक है जी बेटा आज हमने बाब दोम ईमानियात व इबादात सबक नंबर 3 नमाज की मश्क मुकम्मल कर ली। ये बेटा आपने अच्छी तरीके से याद करनी है। अल्लाह हाफिज़।